सजदा सहू का मुकम्मल तरीका। नमाज पढ़ने के दौरान अगर शुबह हो जाए कि मैंने 4 की जगह 5 रकत पढ़ी है या 4 की जगह 3 पढ़ी है या कोई चीज़ नमाज में रह गई है या ज़्यादा पढ़ ली है, जिसका शक है, यकीन नहीं, ऐसी सूरत में सजदा सहू वाजिब है। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। सजदा सहू नमाज में किसी गलती या शक की सूरत में अदा किया जाता है। अगर नमाज में किसी रकत की तादाद में शक हो जाए, मसलन ये यकीन न हो कि 4 रकतें पढ़ी है या 3, या कोई और गलती हो जाए, तो सजदा सहू करना वाजिब है। सजदा सहू नमाज में होने वाली छोटी गलतियों या शकूक के दुरुस्त करने का एक शरई तरीका है। इसके बारे में मज़ीद अहम मालूमात दरसेल है। नंबर 1, सजदा सहू के असबाब। सजदा सहू दरअसल सूरतों में वाजिब होता है। रकात की तादाद में शक, मसलन 5 रकात वाली नमाज में 4 या 5 का यकीन न हो। किसी वाजिब अमल का छूट जाना, जैसे कायदा ऊला में तशहद न पढ़ना या सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत न पढ़ना। नमाज में किसी अमल का भूल कर ताख़ीर या तकदीम, मसलन रुकू से पहले सजदा कर लेना। नमाज में इजाफा करना, जैसे 1 रकत बढ़ा देना। नंबर 2, सजदा सहू का तरीका। हम्बली, शाफी और मालिकी मसलक सलाम फेरने से पहले सजदा सहू किया जाता है। हनफी मसलक सलाम फेरने के बाद सजदा सहू किया जाता है। तरीका: 2 सजदे किए जाते हैं। हर सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ा जाता है, फिर तशहद और सलाम फेरा जाता है। नंबर 3, अहम मसाइल और तफसीलात। रकात का शक। अगर नमाज में शक हो कि कितनी रकतें पढ़ी हैं, तो कम तादाद को बुनियाद बनाकर नमाज मुकम्मल करें और आखिर में सजदा सहू करें। मिसाल, अगर 4 रकतों वाली नमाज ज़ोहर में शक हो कि 3 पढ़ी है या 4, तो 3 पर बनाकर चौथी रकत पढ़ें और सजदा सहू करें। वाजिब का छूट जाना। अगर कोई वाजिब अमल जैसे पहले तशहुद भूल गए, तो नमाज के आखिर में सजदा सहू कर लें। इजाफा या कमी। अगर 1 रकत ज़्यादा पढ़ लें, तो सजदा सहू से नमाज दुरुस्त होती है। नंबर 4, सजदा सहू ना करने की सूरत में। अगर सजदा सहू वाजिब हो और ना किया जाए, तो नमाज दुरुस्त हो जाती है, लेकिन गुनाह होता है, हनफी मसलक के मुताबिक। नंबर 5, सजदा सहू के बाद दोबारा तशहद। अगर सजदा सहू सलाम से पहले किया जाए, यानी शाफी मसलक में, तो तशहद दोबारा पढ़ा जाता है। अगर सलाम के बाद किया जाए, जैसे हनफी मसलक में, तो तशहद नहीं पढ़ा जाता। नंबर 6, इमाम और मुक्तदी के लिए हुक्म। अगर इमाम सजदा सहू करे, तो मुक्तदियों पर भी वाजिब है कि वो उसके साथ सजदा करे। अगर मुक्तदी को इमाम की गलती का इल्म हो, तो वो सुबहान अल्लाह कहकर इमाम को तनबीह कर सकता है। नंबर 7, सजदा सहू से मुतालिक आम गलत फहमियाँ। सजदा सहू सिर्फ शक की सूरत में नहीं, बल्कि यकीनी गलती जैसे वाजिब का छूट जाना पर भी वाजिब है। सजदा सहू नमाज को बातिल नहीं करता, बल्कि दुरुस्त करता है। अगर फ़र्ज़ जैसे रुकू या सजदा छूट जाए, तो सजदा सहू काफ़ी नहीं, बल्कि नमाज दोहरानी पड़ेगी। नंबर 8, सजदा सहू की शरई दलील। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी की नमाज में शक हो जाए, तो वो सलाम फेरने से पहले 2 सजदे कर ले। नंबर 9, नमाज के बाद याद आए तो क्या करें। अगर नमाज के बाद याद आए कि सजदा सहू वाजिब था और अभी तक इतना वक्त ना गुजरा हो कि नमाज का वक्त ख़त्म हो चुका हो, तो फ़ौरन सजदा सहू कर लें। अगर वक्त गुजर चुका हो, तो हनफी मसलक के मुताबिक नमाज दोहराई जाएगी। नंबर 10, ख़ास हालात। सफ़र में सजदा सहू का तरीक़ाकार वही रहता है। मरीज़ अगर सजदा सहू ना कर सके, तो इशारे से सजदा सहू कर ले। सजदा सहू नमाज की कबूलियत को मुकम्मल करने का एक बेहतरीन और अहम ज़रिया है, जो बंदे की आजिज़ी और अल्लाह की रहमत की तरफ रुजू को ज़ाहिर करता है। सजदा सहू से मुतल्लिक़ इस्लामी तारीख़ में कई वाक़यात मिलते हैं, ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से। ज़ेल में एक मशहूर वाक़या पेश किया जाता है कि जिसे सही बुखारी और दीगर कुतुब हदीस में बयान किया गया है। पहला वाक़या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज में सहू और सजदा सहू करना। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरने से पहले उठकर बैठ गए और 2 सजदे किए।
صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا نماز میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھائی لیکن مجھے شک ہوا کہ میں نے 4 پڑھی ہیں یا 5۔ جب ایسا شک ہو تو کم تعداد کو بنیاد بنا کر نماز پوری کرو پھر سجدہ سہو کرو۔ اگر میری نماز 4 رکعت ہوتی تو یہ سجدہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتا، اور اگر 5 ہوتی تو یہ سجدہ نماز کو مکمل کرتا۔ دوسرا واقعہ نماز میں رکعت کا اضافہ۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ صحابہ میں سے ایک شخص حضرت ذوالیدین نے پوچھا کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کیا ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا جی ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، باقی ماندہ رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا اور سلام کے بعد 2 سجدے سجدہ سہو کیا۔ تیسرا واقعہ قعدہ اولا، پہلا تشہد بھول جانا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت والی نماز جیسے عیدین یا وتر پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قعدہ یعنی بیٹھنا بھول گئے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیٹھے، تشہد پڑھا اور نماز مکمل کی، آخر میں سجدہ سہو کیا۔ اس واقعے سے سیکھے گئے اسباق۔ نمبر 1، انسانی غلطی فطری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھولے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کر کے یہ سکھایا کہ اللہ کی رحمت ہر کمی بیشی کو پورا کر دیتی ہے۔ نمبر 2، سجدہ سہو کا مقصد نماز میں ہونے والی چھوٹی غلطیوں کی تلافی اور شیطان کے وسوسوں کو بے اثر کرنا۔ نمبر 3، امت کے لیے رہنمائی۔ اگر نماز میں شک ہو تو کم تعداد کو بنیاد بنا کر نماز پوری کرو اور آخر میں سجدہ سہو کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب تم میں سے کوئی بھی شخص کسی نماز میں شک ہو جائے تو وہ اس کو ٹھیک ٹھاک سوچے، اگر اسے یقین ہو جائے تو نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ سجدہ سہو سے متعلق چند مزید اسلامی واقعات اور احادیث درسیل ہیں جو نماز میں غلطیوں کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کو واضح کرتے ہیں۔ نمبر 1، نماز میں اضافی رکعت اور سجدہ سہو واقعہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز 3 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھا دی۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن مجھے شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے یعنی سجدہ سہو کیے۔ نماز میں اضافہ ہو جانے پر سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، تشہد بھول جانے پر سجدہ سہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں قعدہ اولا، پہلا تشہد بھول کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے آواز دے کر یاد دلایا سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیٹھے، تشہد پڑھا، پھر نماز مکمل کی اور آخر میں سجدہ سہو کیا۔ واجب چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، صحابی کا نماز میں شک اور سجدہ سہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے ایک دن نماز پڑھی لیکن مجھے شک ہوا کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پوری کرو پھر سجدہ سہو کرو۔ شک کی صورت میں کم پر بنا کر نماز مکمل کریں اور سجدہ سہو کریں۔ نمبر 4، نماز میں سلام پھیرنے کے بعد یاد آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا، لیکن پھر صحابہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت کم پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کھڑے ہو کر باقی رکعت پڑھی، پھر سلام کے بعد سجدہ سہو کیا۔ نماز کے بعد یاد آنے پر بھی سجدہ سہو کرنا درست ہے۔ نمبر 5، امام کا سجدہ سہو اور مقتدیوں کا اتباع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ شیطان کی وجہ سے بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیا تو تمام صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ امام کے سجدہ سہو پر مقتدیوں کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ نمبر 6، نماز میں بات کرنے پر سجدہ سہو۔ حضرت معاویہ بن حکم بیان کرتے ہیں میں نماز میں تھا کہ ایک شخص کو چھینک آئی تو میں نے یرحمکم اللہ کہہ دیا۔ لوگوں نے مجھے ٹوکا
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں بات کرنا جائز نہیں، صرف تسبیح سبحان اللہ، تمہید الحمدللہ اور تکبیر اللہ اکبر کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا بلکہ سجدہ سہو کرنے کو کہا۔ نماز میں غیر ضروری بات کرنے پر سجدہ سہو کرنا کافی ہے۔ نمبر 7، رکوع یا سجدہ چھوٹ جانے پر سجدہ سہو۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں کے بعد قعدہ بیٹھنا بھول گئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدہ سہو کیے۔ قعدہ اولا چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 8، نماز میں تاخیر سے سجدہ سہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں شک کرے تو سجدہ سہو کر لے، خواہ نماز کے فوراً بعد ہو یا کچھ دیر بعد، یہاں تک کہ شیطان اسے بھلا نہ دے۔ سجدہ سہو نماز کے فوراً بعد یا تھوڑی دیر بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ سجدہ سہو صرف غلطیوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عملی تصویر بھی ہے۔ اس سے نماز کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے اور بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ: نمبر 1، نماز کے آخر میں تشہد پڑھنے کے بعد جب آپ نماز کے آخر میں تشہد اتحیات پڑھ چکے اور درود شریف پڑھنے سے پہلے ہوں تو دائیں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کریں۔ 2 سجدوں کی نیت: دل میں نیت کریں کہ آپ سجدہ سہو کر رہے ہیں۔ نمبر 3، 2 سجدے کرنا: پہلا سجدہ کریں اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں، دوسرا سجدہ کریں اور اس میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ 4، تشہد اور سلام: دوسرے سجدے سے اٹھ کر تشہد اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، پہلے دائیں طرف سلام پھیریں پھر بائیں طرف۔ یاد رکھیں اگر نماز میں کسی واجب عمل کا چھوٹ جانا یا کسی رکعت کی تعداد میں شک ہو تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اگر نماز کے دوران ہی شک ہو جائے تو بہتر ہے کہ کم تعداد کو بنیاد بنائیں اور سجدہ سہو کر لیں۔ یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے اور نماز کو درست کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔